نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج میں آپ کے سامنے اپریل فول کی تاریخی و شرعی حیثیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اس نے زندگی کے تمام شعبہ جات کے لیے اپنے ماننے والوں کو بہترین اور عمدہ اصول و قوانین پیش کیے ہیں۔ اخلاقی زندگی ہو یا سیاسی، معاشرتی ہو یا اجتماعی اور سماجی، ہر قسم کی زندگی کے ہر گوشہ کے لیے اسلام کی جامع ہدایات موجود ہیں، اور اسی مذہب میں ہماری نجات مضمر ہے۔ مگر آج ہمیں یورپ اور یہود و نصارہ کی تقلید کا شوق ہے اور مغربی تہذیب کے ہم دل دادا ہیں۔ یورپی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت نے مسلمانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں کو اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی میں انگریزی تہذیب کے بعض ایسے اثرات بھی داخل ہو گئے ہیں جن کی اصلیت و ماہیت پر مطلع ہونے کے بعد ان کو اختیار کرنا انسانیت کے قطعاً خلاف ہے۔ مگر افسوس کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ان اثرات پر مضبوطی سے کاربند ہے، حالانکہ قوموں کا اپنی تہذیب و تمدن کو کھو دینا اور دوسروں کے طریقہ رہائش کو اختیار کر لینا ان کے زوال اور خاتمہ کا سبب ہوا کرتا ہے۔ مذہب اسلام کا تو اپنے متبعین سے یہ مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہود و نصارہ کی جو رسومات ہمارے معاشرہ میں رائج ہوتی جا رہی ہیں، انہی میں سے ایک رسم اپریل فول منانے کی رسم بھی ہے۔ اس رسم کے تحت 1 اپریل کی تاریخ میں جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دینا، مذاق کے نام پر بے وقوف بنانا اور اذیت دینا نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے ایک کمال قرار دیا جاتا ہے۔ جو شخص جتنی صفائی اور چابک دستی سے دوسروں کو جتنا بڑا دھوکہ دے دے، اتنا ہی اس کو ذہین، قابل تعریف اور 1 اپریل کی تاریخ سے صحیح فائدہ اٹھانے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ رسم اخلاقی، شرعی اور تاریخی ہر اعتبار سے خلاف مروت، خلاف تہذیب اور انتہائی شرمناک ہے، نیز عقل و نقل کے بھی خلاف ہے۔ اس رسم بد کی 2 حیثیتیں ہیں: نمبر 1 تاریخی، نمبر 2 شرعی۔ اپریل فول کی تاریخی حیثیت: اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اس بارے میں مورخین کے بیانات مختلف ہیں۔ نمبر 1، بعض مصنفین کا کہنا ہے کہ فرانس میں 17ویں صدی سے پہلے سال کا آغاز جنوری کے بجائے اپریل سے ہوا کرتا تھا۔ اس مہینے کو رومی لوگ اپنی دیوی وینس کی طرف منسوب کر کے مقدس سمجھا کرتے تھے، تو چونکہ سال کا یہ پہلا دن ہوتا تھا اس لیے خوشی میں اس دن کو جشن کے طور پر منایا کرتے تھے اور اظہار خوشی کے لیے آپس میں ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہی چیز رفتہ رفتہ ترقی کر کے اپریل فول کی شکل اختیار کر گیا۔ نمبر 2،
اس رسم کی ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ 21 مارچ سے موسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو بعض لوگوں نے اس طرح تعبیر کیا کہ معاذ اللہ قدرت ہمارے ساتھ اس طرح مذاق کر کے ہمیں بے وقوف بنا رہی ہے، لہٰذا لوگوں نے بھی اس زمانے میں ایک دوسرے کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا۔ بحوالہ ذکر و فکر صفحہ 78۔ نمبر 3، تیسری وجہ بھی بیان کی جاتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور رومیوں کی عدالت میں پیش کیا تو رومیوں اور یہودیوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو تمسخر اور استہزاء کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کو پہلے یہودی سرداروں اور فقیہوں کی عدالت میں پیش کیا گیا، پھر وہ انہیں مختلف عدالتوں میں پیش کرتے رہے اور آخر ان کو لوقا کی انجیل میں اس واقعہ کو اس طرح نقل کیا گیا، اور جو آدمی یسوع کو پکڑے ہوئے تھے اس کو ٹھٹھوں میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کر کے اس سے پوچھتے تھے کہ نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا، اور انہوں نے طعنہ سے اور بھی بہت سی باتیں اس کے خلاف کہی۔ انجیل لوقا 22 آیت 73۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح ذلیل کرنے کے ارادے سے ان پر مسخری کی اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ واقعہ 1 اپریل کو پیش آیا تھا، اس لیے اپریل فول کی رسم در حقیقت اسی شرمناک واقعے کی یادگار ہے۔ ذکر و فکر صفحہ 77 اور 78۔ تو اگر یہ بات درست ہے تو غالب گمان یہی ہے کہ یہ رسم یہودیوں نے جاری کی ہوگی اور اس کا منشا عیسیٰ علیہ السلام کی تضحیک ہوگی، لیکن یہ بات حیرت ناک ہے کہ جو رسم یہودیوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہنسی اڑانے کے لیے جاری کی اس کو عیسائیوں نے کس طرح قبول کر لیا، بلکہ خود اس کے رواج دینے میں شریک ہو گئے، جبکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف رسول بلکہ ابن اللہ کا نعوذ باللہ درجہ دیتے ہیں۔ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ ان کی دینی بد ذوقی یا بے ذوقی کی تصویر ہے، جس طرح صلیب کہ ان کے عقیدہ کے مطابق اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی شکل سے بھی ان کو نفرت ہوتی، لیکن ان پر خدا کی مرضی ہے کہ اس پر انہوں نے اس طرح تقدس کا تقاضا چڑھایا کہ وہ ان کے نزدیک مقدس شے بن کر ان کے مقدس مقامات کی زینت بن گئی۔ بس اسی طرح اپریل فول کے سلسلے میں بھی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کی نقالی شروع کر دی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسائی اس رسم کی اصلیت سے ہی واقف نہ ہوں اور انہوں نے بے سوچے سمجھے اس پر عمل شروع کر دیا۔ اپریل فول کی شرعی حیثیت۔ مذکورہ گفتگو سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ تاریخی اعتبار سے یہ رسم بد قطعاً اس قابل نہیں کہ اس کو اپنایا جائے، کیونکہ اس کا رشتہ یا تو کسی توہم پرستی سے جڑا ہوا ہے جیسا کہ اسی صورت میں، یا کسی گستاخانہ نظریے اور واقعے سے جڑا ہوا ہے جیسا کہ دوسری تیسری صورت میں ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رسم اس لیے بھی قابل ترک ہے کہ یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1، اپریل فول منانے میں کفار یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے۔ نمبر 2، اس میں جھوٹ اور ناحق مذاق ہوتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نمبر 4، دھوکہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 5، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ کفار اور یہود و نصارہ کی مشابہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی مشابہت اور بود و باش اختیار کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ مثلا
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا اور مشرکین و مجوس کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا بھی حکم فرمایا۔ غرض یہ کہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوموں کے طریقہ زندگی کو اپنانے سے منع فرمایا ہے، اور ان الفاظ میں وعید فرمائی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، مشکات جلد 2 صفحہ 375، کہ جو شخص کسی قوم سے مشابہت اور ان کے طور طریقے کو اختیار کرے گا اس کا شمار انہی میں ہوگا، مگر افسوس کہ غیر قوموں کا طریقہ ہی آج ہمیں پسند ہے۔ حالانکہ ہمیشہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کو تکلیفیں دیا کرتے تھے، اور وفات کے بعد بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کرتے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے پر ان کی طاقتیں خرچ ہو رہی ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مگر ہم مسلمان ذرا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ انہوں نے ہمارے دین اور ہمارے نبی سے کیا سلوک کیا۔ یہ ہم بات بھولے ہوئے ہیں، اور ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلنا ہے۔ دوسری بات، اسلام نے خوش طبعی مذاق کی اجازت دی، مذاق یعنی مزاح کی اجازت دی ہے۔ بارہا نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے ساتھ مزاح فرمایا، لیکن آپ کا جھوٹا مذاق اور تکلیف دہ بات آپ کے اندر نہیں تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک مرتبہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ دل لگی والی باتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں ضرور کروں گا، مگر سچی اور حق بات کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے مزاح میں دوسرے شخص کا جوتا غائب کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کسی مسلمان کو مت ڈراؤ، کیونکہ کسی مسلمان کو ڈرانا بہت بڑا ظلم ہے۔ مذاق یہ ناجائز ہے کیونکہ اس میں دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، لیکن مزاح یہ سنت ہے، اس میں سچ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس رسم اپریل فول میں سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا دنیا آخرت میں اس کا سخت نقصان ہے، محرومی کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، جبکہ اپریل فول میں تمام تر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور قرآن مقدس میں جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، سورہ آل عمران۔ ترجمہ، پس لعنت کرے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پر جو کہ جھوٹے ہیں، اور احادیث کے اندر بھی اس کی برائی بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جھوٹا ہو بھی نہیں سکتا، یعنی ایمان اور جھوٹ یہ متضاد چیزیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی خیانت قرار دیا ہے، اور مشکات شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی سے ایسی گفتگو کرے جس میں وہ تجھے سچا سمجھتا ہو حالانکہ تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے جھوٹ بولنے سے بچنے پر جنت کی ضمانت لی ہے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ سے وعدہ کرے کہ جھوٹ نہیں بولے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طرح
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی ہو بربادی ہو بربادی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف لطف صحبت اور ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی ممنوع ہے۔ آج کل لوگ نت نئے چٹکلے تیار کرتے ہیں اور محض اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگ ہنسیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد رکھنا چاہیے اور اس برے فعل سے باز آنا چاہیے۔ تو اپریل فول کی ایک رسم بد، چوتھا گناہ مکر و فریب اور دھوکہ دینا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ پر سخت الفاظ سے وعید فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غشنا فلیس منا، مسلم شریف، کہ جس نے دھوکہ کیا، کسی مسلمان کو دھوکہ دیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومنین آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اگرچہ ان کے مکانات اور جسم ایک دوسرے سے دور ہوں، اور نافرمان لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے باز اور خائن ہوتے ہیں اگر ان کے گھر اور جسم قریب ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بازی اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں اور نافرمانوں کا عمل ہے۔ مومنین کا عمل تو ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرنا ہے، لہذا کسی بھی ایمان والے کو دوسروں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپریل فول میں جھوٹ بول کر ایک دوسرے کو تکلیف دی جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف میں فرمایا صحیح اور کامل مسلمان اس کو قرار دیا گیا جو کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے، بلکہ ہمارا مذہب اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ایک مومن کے ہاتھ وغیرہ سے پوری دنیا کے انسان مسلم ہو یا غیر مسلم محفوظ ہونے چاہیے، بلکہ جانوروں کو تکلیف دینا بھی انتہائی مذموم، بدترین اور شدید ترین گناہ بلکہ اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ چنانچہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، کامل مومن مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان مومن محفوظ ہو۔ اس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کامل مومن وہ شخص ہے جس سے تمام لوگ اپنے خونوں اور مالوں پر محفوظ ہوں۔ ساری احادیث کا خلاصہ یہ نکلا کہ اپریل فول بہت سارے بدترین گناہوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا اب ہم مسلمانوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ آیا یہ رسم بد اس لائق ہے کہ مسلمان معاشرہ میں اپنا کر اس کو فروغ دیا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام اہل ایمان کو اس طرح کی تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ اپریل فول منانا بہت بڑا کفر ہے اور بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔